بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فکر و نظر کے اس پلیٹ فارم سے ساز زاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ناظرین ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم مختلف ٹاپکس، کرنٹ افیئرس کے جو ٹاپکس ہیں اس پہ جناب پروفیسر صاحب کی رائے لیں گے، اور اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے یہ سر پروفیسر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر پچھلے دنوں ایک آپ نے دیکھا ہوگا اور ناظرین کی نظروں سے بھی وہ گزرا ہوگا کہ ایک بحث چھڑ گئی جب قومی اسمبلی میں حکمران جو تھے ہمارے اسی پارٹی کے علی محمد خان صاحب، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا کہ جو بچوں سے بدفعلی کرے اور اس کے بعد انہیں قتل کر دے، نہ صرف یہ کہ ایسے لوگوں کو پھانسی دی جائے بلکہ سر عام پھانسی دی جائے۔ اب آپ مجھے رہنمائی میری فرمائیں کہ اسلام میں اس حوالے سے کیا تعلیمات موجود ہیں سر عام پھانسی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام عام طور پر اور خصوصی طور پر اسلام اور عمومی طور پر تمام مذاہب معاشرے میں برائیوں کا کلا کما کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ پروردگار نے اپنے تمام انبیاء کو صرف اس لیے معاشرے میں بھیجا کہ اعتدال قائم رہے۔ اب اس اعتدال کے قائم کرنے کے لیے رب کریم نے جو جو قواعد اور ضوابط انسانوں کو زندگی گزارنے کے عطا کیے، اگر ان پر چلا جائے تو کسی قسم کی بے اعتدالی اور کسی قسم کا فتنہ بپا ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف لے جایا جائے کہ جس میں انسان ان تمام احکامات کو جو رب کریم نے انسان کی فطرت کے عین مطابق انسانوں کو عطا کیے ہیں، اگر ان سے پرے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے، پھر فتنہ اور شرانگیزیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اتل پتل ہوتی ہے، اور پھر بیراہ روی ہوتی ہے، اور پھر مظالم ہوتے ہیں اور کسی کے حقوق چھینے جاتے ہیں، تباہ کاریاں ہوتی ہیں۔ یہ سارے اس کے شاخسانے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جس تناظر میں یہ بات کی گئی اس میں جو پس پشت بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اپنی جنسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چھوٹے بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو ایسے ہی ہے۔ اور وہ اس میں پہلے قوم لوط کا عنصر اس میں شامل ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور سب سے بری بات یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے یہ کبھی عمل کیا، ایسا کبھی عمل کہ جس کو شرمناک کہا جائے تو سب سے زیادہ بہتر ہوگا کہ انسانیت سے گر کر بڑی تذلیل ہے حرکت ہے، بالکل۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ جو انسانیت کے خلاف ہوتا ہے کہ اس بچے کو قتل کر دینا صرف اس لیے کہ وہ میرے لیے کسی قسم کی گواہی نہ پیدا ہو سکے، بالکل یا وہ کسی کو کہہ نہ دے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی۔ اب اس تناظر میں جب یہ بات ہوئی تھی تو میرا خیال ہے کہ اسلام بنیادی طور پر چونکہ معاشرے میں مظالم کو، ظلم و تعدی کو، فتنوں کو، شرنگیزیوں کو اور ہر قسم کی ان بیراہ رویوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو اسلام جو تعزیرات دیتا ہے یا جو قصاص دیتا ہے یا جو کسی قسم کی سینٹینسز ہم اس کو کہتے ہیں سزائیں تجویز کرتا ہے، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ دیگر عوام الناس اس سے عبرت حاصل کریں۔ اب جب عبرت حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو پھر میرے نزدیک اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں ہر بندہ اپنے طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نے اسے کیا ہے تو اس کو سر عام پھانسی دی جائے، اس لیے کہ یہ سارا اختیار کہ اس معاشرے میں ظلم یا وہ جرم کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے عبرت بنائی جائے یا نہ بنائی جائے، یا اس کو سر عام کیا جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں یا نہ کریں، اس کا اختیار ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو ہوتا ہے۔ تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ اپنے طور پر اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس قسم کے جرائم کا کلا کما کرنے کے لیے ہمیں ایسے اسٹرکٹ قسم کے اقدامات اٹھانے چاہیے تو اس کو اختیار ہے اور اس طرح ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے اقدامات ہر حال میں ہونے چاہیے کیونکہ فتنہ ختم ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل۔ جی جی۔ فتنہ جو ہے وہ شدید ہے، بہت شدید ہے اس قتل سے جس کا کیا جائے، اور دیگر قرآن مجید بھی اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی اس میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت سارے ایسی سزائیں تجویز کی اور زمانے میں دی۔
اب کبھی آپ سوال کریں گے تو اس کے جواب میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جی میرا سر اگلا سوال بھی یہی تھا کہ جیسا کہ آپ نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا کہ بالکل اگر فتنہ ختم ہوتا ہے اور لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں تو یہ سزا لازمی دینی چاہیے، لیکن اسی اگلا سوال میرا یہ تھا کہ پھر اسلام میں جو اس طرح کے جو آپ نے ورڈ یوز کیا، جو میں نے لکھا ہے کہ فعل قوم لوط، جو اس طرح کا کام کرتا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اس سلسلے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 16 کا یہاں پر میں ذکر خصوصی انداز سے کرنا چاہوں گا، جس میں اس فعل قوم لوط کے بارے میں، یا وہ لوگ جو دو آپس میں لواطت کا عمل کرتے ہیں جو کبھی عمل شرمناک ہے، اس کے بارے میں رب کریم کہتا ہے کہ واللذان یاتیانہا منکم فاعذوہما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. کہ دو ایسے لوگ اگر آپ کے پاس لائے جائیں کہ جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں تو انہیں آپ لوگ کیا کریں؟ اذیت دیں، انہیں ماریں، ان کی پٹائی کریں، اور پٹائی کرنے کے بعد ان کو اس حد تک پٹائی کریں ان کی، یا ان کو ماریں، مضروب کریں، اذیت دیں کہ وہ توبہ طائب ہو جائیں. اگر وہ توبہ طائب ہو جائیں اس وقت اور وہ کہہ دیں کہ ہم نے اس کے بعد یہ عمل نہیں کرنا، تو پھر انہیں چھوڑ دیں. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ پروردگار کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ تو ان کے لیے ہے جو اپنے اس کبھی عمل سے توبہ کرتے ہیں. اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے ان کے لیے پھر ریاست کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے طور پر جو سزا متعین کرے وہ کر سکتی ہے، وہ کر سکتی ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح کی ایک سزا ایک شخص کو دی تھی. جی سر. اور اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 60 کوڑے لگوائے تھے. 60 کوڑے لگوائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں. تو اس لیے ریاست اپنے طور پر با اختیار ہے کہ وہ اگر یہ فعل اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اس سے کام نہیں چلتا، یہ جو ایکسٹینڈ کر گئے جو آپ نے بتایا، بالکل. یعنی ایک یہی سمجھ لیں کہ ایک فتنے کی شکل اگر اختیار کر گئی ہے تو پھر ریاست اپنے طور پر اس کے لیے قوانین بنا سکتی ہے. تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ سزا بھی ہو سکتی ہے، کم سے کم بھی. لیکن یہاں تو معاملہ بڑا عجیب سا یہ ہے کہ لوگ اس بچے کو استغفر اللہ کہتے ہوئے بھی انسان عجیب سا بالکل اندر کانپ اٹھتا ہے انسان کا کہ جب ایسی کوئی حرکت ہوتی ہے. کہتا ہوں کہ انسانیت پتہ نہیں کس سطح پہ جا کر دم توڑ دیتی ہے انسان کی اس حرکت کو دیکھ کر. تو اس صورت حال میں تو قتل ہے، تو قتل کا بدلہ تو قتل ہے. وہ تو قتل والے کیٹیگری میں چلی گئی بات. والعبد بالعبد قرآن مجید کے واضح طور پر احکامات ہیں. اور پھر قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے اے صاحب عقل لوگو، شعور رکھنے والے، قتل کا بدلہ قتل ہی ہے اور اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. قتل کا بدلہ قتل ہی ہے اور اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. اب دیکھیں اتنا کبھی عمل ہے یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر نبی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کزن بھی ہیں. اب دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام کے کزن اور اللہ کے اتنے بڑے نبی اور ان کی قوم اس شرمناک قسم کے فعل میں مبتلا تھی. اور یہاں تک بات ہے قرآن مجید کی سورہ ہود میں کہ وہ لوگ جب اللہ کے فرشتے ان کے پاس حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور پیغام یہ تھا کہ آپ بستی سے نکل جائیے، ہم نے ان لوگوں کو تباہ کرنا ہے، وہ ان کے پیچھے بھی چڑھ دوڑے برائی کرنے کے لیے. اور اس حد تک آ گئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بڑی بے بسی کے عالم میں کہنا پڑا وہاں پر کہ آپ میں سے کوئی رشد و ہدایت کا مالک انسان کوئی ہے؟ پوچھنا پڑا انہیں. ہاں جی، یعنی تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو رشد ہو؟ هل منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو جس پر میں اعتماد کر سکوں؟ اور یہ کہنا پڑا کہ میری بیٹیاں ہیں، تم میری بیٹیوں سے جس سے چاہو شادی کر لو. بیٹیوں سے مراد کہ تمام میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے شادیاں کرو، تم جی مردوں کی پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ اور حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ اس عمل میں ملی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ کر دیا، اوپر سے پتھر برسائے اس بستی کے اوپر، الٹا کے رکھ دیا سارا کچھ. اتنا کبھی عمل ہے یہ. اور پھر اس پہ انسانیت کا، ایک انسان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل ہے. تو ایک بچے کو، نوآموز بچے کو، اس نے ابھی زندگی کی پتہ نہیں بہاروں میں دیکھنا ہے، کچھ جو بھی کرنا ہے، زندگی اپنی گزارنی ہے. اس شخص نے تو، اس بچے نے اپنی زندگی میں تو یہی سمجھ لو کہ شعور کی زندگی میں آنکھ بھی نہیں کھولی. اس کا ہے کیا گناہ جس کے ساتھ تم نے یہ عمل کیا؟ اور اس عمل کے بعد کی بات یہ ہے کہ اس کی جان کیسے لے لی تم نے؟ تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان، ایک درندہ صفتی بھی اگر انسان کے اندر آ جاتی ہے
تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس حد تک چلا جاتا ہے، لیکن کچھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، ان کے دل، ان میں ذرا بھی رحم نہیں رہتا باقی، صرف ذاتی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ اللہ اپنے کرم میں رکھے۔ تو یہ فعل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی سزا مقرر کرتا ہے، اور ایسی سزا مقرر کی ہے پروردگار نے کہ تباہی، جس کو کہتے ہیں تباہی۔ تو اس لیے ریاست کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے طور پہ سمجھے کہ یہ فتنہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، وہ اپنے طور پر اگر اس کو کھل کر سب کے سامنے بھی اگر پھانسی دینی پڑتی ہے تو وہ بالکل لازمی دے، میں نے تاکہ پہلے بھی عرض کیا کہ دوبارہ اس کے بارے میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ سزا کا مطلب یہی ہے کہ لوگ جو ارد گرد دیکھنے والے ہیں وہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ وہ لوگ جو کسی قسم کی برائی کرتے ہیں، برائی کرنے والے عورتیں اور مرد دونوں، ان دونوں کو سریعام سنسار کیا جائے تو سنسار سزائے موت ہے۔ الٹیمیٹلی تو ظاہر ہے اتنے پتھر مارے جائیں، بلکہ اس پھانسی سے زیادہ اذیت نہ، زیادہ اذیت نہ، وہ تو کچھ ٹائم کے لیے ہوگا، ہینگ ہو گیا اور آپ مار گئے، لیکن یہ تو مسلسل پتھر مارنا، یعنی اس کو ایسی مضروب کر دینا، ضربیں مار مار کر، خون بہ رہا ہے اس کا، وہ چیخ رہا ہے، بندہ چلا رہا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت تم میں سے جو لوگ ارد گرد کھڑے ہو، گواہوں کی صورت میں کھڑے ہوا کرو دیکھنے کے لیے، اور ذرا بھی کسی کو رحم نہیں آنا چاہیے، اس سلسلے میں کسی قسم کا بھی رحم نہیں آنا چاہیے۔ یعنی اسلام نے بھی اس بات پہ زور دیا کہ آپ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں اور کسی قسم کا تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے، اس پر کسی قسم کا بھی رحم نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ وتعوذکم بہما رافۃ من دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ یعنی یہ وہ سنگسار جس کی میں بات کر رہا ہوں اس سے ہٹ کے یہ آیت مبارکہ ہے کہ وہ زانی زنا کرنے والا اور زنا کرنے والا مرد اور عورت دونوں، ان کو کوڑے مارو، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہ وہ ہیں جو یہ سمجھ لو کہ شادی شدہ نہیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور پھر ولا تأخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، اور ان پر کسی قسم کا ترس مت کھا، سارے کے سارے کھڑے ہو کر ان کو کوڑے مارو ان کو، ٹھیک ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس سلسلے کے بعد اگلی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی بہت زیادہ ہے اس حوالے سے اس ٹاپک کو جو کور کرتی ہیں، اس ٹاپک کو کور کیا کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان لوگوں کے اوپر یہ سزا جاری کی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی رہے۔ میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں کہ ایک صاحب آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بدو تھے وہ، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ پہ حد نافذ کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی طرف، اور اس کے بعد اس کے ساتھیوں نے بھی کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، یہ شخص اب شرمندگی کے عالم میں آیا ہے، اور اس نے فلاں عورت کے ساتھ ایسے ایسے کیا، دونوں شادی شدہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم اس کے لیے اقبال کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں اقبال کرتا ہوں، 3 بار پوچھا، تو اس کے بعد چوتھی بار بھی پوچھا ایک روایت میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ حد نافذ کی جائے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب اس پر نماز پڑھنے کے بعد حد نافذ کی تو اسے جب پتھر پڑے تو بھاگ کھڑا ہوا، برداشت نہیں کر ہے نا کہ پھر، لیکن پھر چونکہ حد نافذ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد پھر اس کو باقاعدہ عذاب دیا گیا، اس کو اس وقت سزا دی گئی۔ سزا دینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر اس کا جنازہ پڑھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو زانی تھا، اس کو تو آپ نے سزا دی ابھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی ہے لیکن اس نے توبہ کر لی۔ اب یہی واقعہ ایک اور عورت سے بھی منسوب ہے، وہ بھی اسی طرح کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے لوائقین اسے لے کے آئے کہ میں مسلمان اور صحابیہ ہوں، اور مجھ سے ایسے ایسے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور ریاض الصالحین میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ پہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور جا کر جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے، حاملہ تھی، اس کے بعد آنا، بچہ پیدا ہو گیا، فرمایا کہ جاؤ اور جب تک اس کا دودھ پورا نہیں ہوتا اس کے بعد آنا۔ 2.5 سال کے بعد پھر آئی وہ عورت، تو آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی حد نافذ کی۔ جب حد نافذ کر دی تو اس نے اپنے مقابل میں کسی کا نام نہیں لیا کہ فلاں شخص کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ حد نافذ کی. حد نافذ کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا. وہاں بھی یہ بھی اس روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اس کی ایک توبہ مدینہ کے بہترین 70 صحابیوں کی توبہ کے برابر ہے، اس ایک عورت کی توبہ. یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یاد رکھیں، رب کریم آپ کے گناہ سرزد ہونے کے بعد آپ کے رویے کو دیکھتا ہے کہ آپ کا رویہ کیا ہے. رویہ آپ کا آرگومنٹس کا ہے، دلائل کا ہے، کسی اور پہ ڈالنے کا ہے، یا اپنے آپ میں رہنے کا ہے. اگر اپنے آپ میں رہنا ہے، وہ کہتا ہے میں بخشنے والا بھی ہوں، ایکسیپٹ کرتے توبہ بھی قبول کرتا ہوں میں، اور محبت بھی کرتا ہوں توبہ کرنے والوں کے ساتھ. لیکن یاد رکھیے ہمارے رویے ہی عجیب و غریب قسم کے ہو گئے. اور اس میں صرف یہی نہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ کباہتے ہیں، بنیادی طور پر ہمارے ہاں جب سے ہم لوگ یہ الیکٹرانک میڈیا اور اس قسم کی ساری انفارمیشنز ہم تک بڑی آسانی سے پہنچ جاتی ہیں، اور وہ انفارمیشنز بھی اللہ رحم کرے ایسی ہوتی ہیں، پروردگار اپنے فضل میں رکھیں، لوگ کسی قسم کا روک ٹوک جب معاشرے میں اخلاقی قدروں کا نہیں رہتا اور وہ بے قدریوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، کسی کو سکھایا پڑھایا نہیں جاتا بلکہ اسے مادر پدر آزاد چھوڑا جاتا ہے صرف ایک انسانی آزادی کے نام پر، تو یہ شاخسانے ہیں اس کے جو ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. جس کے سامنے آتے اللہ اپنے کرم میں رکھے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اس سے ایک اگلا میرا سیکنڈ لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ایک تو آپ نے سزا بتا دی کہ اگر کوئی یہ زانی ہے اور اس طرح کے معاملات میں انوالو پایا جاتا ہے تو اس کے کیا کیا صرف یعنی یہ میں اس کی بات دونوں کی بتا دی کہ ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے والا اور ایک کسی مرد یا بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بھی اصلاح کرتے جائیں، ساتھ ساتھ یہ بتاتے جائیں کہ اور کون کون سے ایسے معاملات ہیں جس میں انسان جو اسلام ہے وہ سزائے موت جو ہے وہ تجویز کرتا ہے. قتل بالقتل ہے نا، جس نے قتل کیا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، سیدھی سی بات ہے. یعنی سزائے موت واحد چیز ہے کہ قتل بالقتل. اور دوسری سزا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں ایگزیکیوٹ کروائی تھی. وہ لوگ جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو پہ روزانہ حملے کیا کرتے تھے. یعنی ناموس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناموس کا مطلب آپ کے لواحقین، آپ کے ملحقین، آپ کے متوسلین، آپ کے متصلین. کون؟ آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، ٹھیک ہے، فیملی بنات آپ کی جتنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے خاندان کے لوگ، ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا، انہیں برا بھلا کہنا، کریکٹر اسیسینیشن کرنا ان کی. تو ایسی صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سزائے موت کا حکم دیا خود اپنی حیات میں. یا سیدھی سزائے موت جو ہے اسی کو ہے جس نے کسی کو موت دی، القتل بالقتل. اور پھر کہا والحر بالحر، جو آزاد بندہ مارے گا اس کے لیے آزاد ہے. والانثى بالانثى، جس نے عورت کا قتل کیا اس کے بدلے میں عورت ہے. یعنی عورت کا، مرد کا، یعنی برابری کی سطح پر ان کا یعنی سزا کو بھی اوپر نیچے نہیں رکھا، بالکل بیلنس کر کے رکھ دیا. اور پھر کہا کہ آپ لوگوں کے لیے اگر صاحب شعور ہو تو قصاص میں آپ کے لیے زندگی ہے، مین قتل کے بدلے قتل میں آپ کے لیے زندگی ہے. ٹھیک ہے. صرف اور صرف قتل بالقتل کی سزا ہے، قتل بالقتل کی. تو اس صورتحال میں جب ہم جس بات کرتے ہیں کہ پہلے قوم لوط کی بات کرتے ہیں، وہ انسان سے یہ حرکت سرزد ہو جاتی ہے، تو اس کی سزا موت نہیں ہے. سزا موت کی اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب اس نے اس کا قتل بھی کر دیا. یعنی پہلے کی سزا تو سیدھی سادھی ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں، اس کو مار پیٹ کی جائے، اس کو مضروب کیا جائے، اس سب کے سامنے بھی سب کے سامنے اس کو مائل کیا جائے کہ یہ غلط کام ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات ہمارے معاشرے میں، اگر آپ پوچھیں گے کہ اس کا حل کیا ہے تو میں عرض کر دوں گا، لیکن بڑی آسانی سے ہے اس کا حل. جوانی ہونے کے بعد بچے کی شادی اور بچی کی شادی کر دینی چاہیے. بس جب وہ جوان ہو جائے تو ان جھنجٹوں میں جب ہم پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، کمال ہے، بچی کے والدین کی یہ ہوتی ہے کہ نہیں ابھی تو 20 سال کی، ابھی تو 25 سال کی، نہیں ابھی نہیں، یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ وہ شخص مسلمان سے شادی کی شرائط کیا ہے؟ مسلمان ہے، بڑوں کی قدر کرتا ہے، چھوٹوں سے شفقت کرتا ہے. یہ انسانیت کی اعلیٰ قدر ہے جس میں موجود ہے. یاد رکھیے کہ وہ رزق دینے والا رب کریم ہے، لیکن وہ تمہارے لیے سب سے بہترین رشتہ ہے. کسی جگہ موجودہ بیٹھے ہوئے دیکھ لیں
کہ اس کی اخلاقی قدریں کیا ہیں. بڑوں کی رسپیکٹ کرتا ہے, جی جی چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتا ہے, بس صرف یہی ایک قدر ہے, اور وہ جوان ہے, شعور مند ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ دولت, یہ مال, یہ گاڑیاں, یہ جنگل بنگلے, یہ جاگیریں, یہ مختلف قسم کی آسائشات, یہ انسانی زندگی میں انسانی جسم کی سکون کی چیزیں ہیں. جب تک جسم قائم ہے انسان اس کی حصول کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے اور پروردگار دیتا ہے. لیکن اخلاقی پستی جب تک ہوگی تو اس کے بعد اخلاقی بلندی وہ نہیں عطا ہوتی جب تک انسان خود اس طرف چلتا ہوا وہاں تک نہ پہنچے. اور جس کی قدروں میں, جڑوں میں شامل کر دیا گیا, اس کا مطلب ہے کہ اس کے خاندان میں ان قدروں کی پاسداری کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں. جب ہیں تو پھر بہترین طریقہ اس کا یہی ہے ساری برائیوں کو ختم کرنے کا, عین جوانی کے عالم میں ان سب کی شادی کروا دی جائے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین پر سب سے پہلا فرض اپنی اولاد کے ناطے سے اور حق اپنی اولاد کے ناطے سے, دونوں صورتوں میں جب جوان ہو جائیں ان کی شادی کر دی جائے. ہمارے ہاں یہ جو آ گیا نا مادہ پرستی کے ناطے سے کہ مال و دولت اتنا ہونا چاہیے, الگ پوری ایک ہونا لسٹ چاہیے, بنائی جاتی ہے, یہ ساری کباہتیں ہیں. جا کے حقیقت میں یہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں باہر سے آئی ہوئی ہیں, ہماری اپنی نہیں ہیں. ہمارے رواجات, ہمارے رسوم, ہماری اسلامیات, ہمارے اپنے اخلاقیات, ہماری سماجیات کبھی بھی اس چیز کا تقاضا نہ کبھی کیا اس نے اور نہ کبھی کرتی ہے. وہ ساری کی ساری محمدیات ہے ہمارے پاس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سنت ہے, اس سنت میں کہیں یہ چیز نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے کی جو ہے وہ چیزیں ہیں, ہم نے خود شامل کر لی ہیں. اس میں یہ جو نکاح کرتے وقت جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں, جس کو برائڈل منی انگریزی میں کہتے ہیں, اردو میں اس کو کیا کہیں گے آپ, مہر. حق مہر. مہر کے لیے بھی دیر از نو فکسیشن, کوئی نہیں ہے, کوئی فکسیشن نہیں. ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, مسجد نبوی میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ آپ مجھ سے شادی کر لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, اس کا مطلب تھا کہ آپ راضی نہیں ہیں. تو وہیں بیٹھے ہوئے ایک اور صحابی نے اٹھے, یا رسول اللہ آپ پھر اس سے میری شادی کرتے ہیں. میری شادی نہیں ہوئی پڑی, میں شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ کہ اللہ کچھ نہیں ہے. فرمایا کچھ تو ہوگا, جاؤ انگوٹھی لے کے آ جاؤ, کوئی بھی وہ لوہے کی کیوں نہ ہو کوئی انگوٹھی لے آؤ. ڈھونڈتے رہے, گئے واپس گھر سے واپس ہے, کہتے یہ بھی نہیں ہے. یعنی عالم یہ ہے, غربت کا عالم یہ تھا. اور خاتون اس کو وہاں بیٹھی ہوئی ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کیا ہے تمہارے پاس؟ کوئی درم کوئی بھی چیز, کوئی جانور, کوئی بکری, کوئی اونٹ, کچھ بھی نہیں ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس یہ ایک پیرہن ہے, ایک سیدھا سادہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ چوگا یہ ہے. فرمایا کہ اس کا میں کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آدھا کیا نہیں جا سکتا, اور اگر اسے دو گے خود ننگے ہو جاؤ گے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے 8 یا 10 صورتیں یاد ہیں, یا کچھ صورتیں, چند صورتیں مجھے یاد ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناؤ. سنانے جب اس نے سنائی تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ان صورتوں کے آپ کو جو یاد ہیں, ازبر ہیں, ان کو اس خاتون کا مہر مقرر کرتا ہوں اور تمہاری شادی کرواتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسانی مقرر کی ہے شادی کرنے کی. ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں, گاڑی میں برینڈ کون سا ہے. اور معذرت کے ساتھ یہ شادیاں جب اس انداز سے ہوتی ہیں تو اس کے بعد ماں سوائے مادہ پرستی کے اذہان میں اور کوئی چیز پنپتی نہیں ہے. ظاہر ہے جب آپ یہ چیزیں ایکسپیکٹ کریں گے تو وہ پھر جہیز میں وہ چیزیں مانگتے ہیں, پھر تو تجارت شروع ہو گئی نا. اچھا سر, آج کا میرا آخری سوال ہے, ٹیکنیکل سا کویسچن ہے, اصلاح فرمائیے گا. کیا اسلام میں کوئی ایسی صورت ہے کہ عورتوں کو بھی سزائے موت دی جا سکے؟ جی عورتوں کو بھی دی گئی ہے. کس طرح دیا ہے, کیا کیس ہو؟ دیکھیے عورتوں کے لیے تو سب سے بڑی چیز ہے کہ فورنیکیشن, مین شہوت ستانی جسے ہم کہتے ہیں, جس کی وجہ سے غیر ربی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ان کو دی گئی ہے. بس صرف یہی ایک بات ہے. اس کے علاوہ کسی نے کسی کا قتل کر لیا, وہ عورت ہے, مرد ہے, ہجڑا ہے, کوئی بھی ہے, وہ ایک انسان, وہ تو ایک ظاہر ہے, وہ ایک فکسڈ ہے, اس کی تو کوئی ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ سزا دیکھیں, ہاتھ کاٹنے کی سزا عورتوں کو بھی دی گئی ہے, چوری کرنے مکہ کی. جی ہاں, مکہ کی بنو تمیم غالباً وہی تھے, ان کی ایک خاتون جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ اسامہ بن زید, فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. تو خواتین اور مردوں کی کوئی تخصیص نہیں اسلام میں. اسلام میں کرائم ہے, جرم ہے, جس نے جس معیار کا جرم کیا اس معیار سے متعلقہ سزا اس کو مل گئی. یہ اسلام ہے سیدھا سادہ.
اور عبرت کے لیے ان سزاؤں کو سرعام کر دینا یہ اختیار ہے اس کا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے۔ اس کے علاوہ جن سزاؤں میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ رکھی ہیں، ہاتھ کا کاٹنا یا جسے ہم کہتے ہیں ڈاکہ زنی کی صورتحال میں ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کا لات کا کاٹ دینا، تو یہ چیزیں جتنی ہیں یہ سرعام ہی ہیں ساری۔ اب میں یہ فتح مکہ کے ایک آپ کو میں واقعہ بیان کرتا ہوں۔ 17 لوگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور سرعام قتل کیا جائے۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ جا کر کعبہ کے اندر، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ اور پھر مرتد بھی ہو گئے تھے، مسلمان ہو کر مدینہ میں رہتے رہے اور واپس گئے اور جا کر انہوں نے اپنا دوبارہ دین پرانا اختیار کر لیا اور برا بھلا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری کے انداز میں وہ پھیلاتے رہتے تھے۔ تو ان میں سے ایک کا نام تھا عبداللہ۔ اب وہ اپنے آپ کو اس نے غلاف کعبہ میں لپیٹ لیا کہ غلاف کعبہ کو تو نہیں ہاتھ لگائیں گے یہ لوگ۔ صحابہ آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے غلاف کعبہ میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا۔ فرمایا کہ غلاف کعبہ کے اندر اس کو قتل کر دو۔ سارے مکہ کے 60-70 ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں، کر دو، کوئی مسئلہ والی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، 7 لوگوں کو ایگزیکیوٹ کیا اور باقی 17 میں سے 10 آ کے انہوں نے معافی مانگ لیا، آپ نے معاف کر دیا، لیکن ان 7 نے وہاں بھی یہی باتیں شروع کر دیں، معافی نہیں مانگی، تو کہا کہ قتل کر دو، سب کے سامنے قتل کر دو۔ تو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی سرعام کسی کو سزا دینا، اور اسلام میں بلکہ تمام مذاہب میں، مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہے کہ یورپ جو 1945 کے چارٹر کے بعد ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ سرعام پھانسی نہیں ہونی چاہیے، انسانیت کی تذلیل ہے، وہ بندہ جو کرائم کرتا ہے انسانیت ہی کے خلاف تو اس کی تذلیل، بندہ کرائم انسانیت ہی کے خلاف کرتا ہے نا، ظاہر ہے ہی تو کسی کا قتل کرتا ہے، فورنیکیشن کرتا ہے، حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے اپنے طور پر وہاں پر کس قسم کی سزائیں وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں؟ کیا ان کے یہاں موت کی سزا نہیں ہے؟ ایک ہم پھانسی کا ذکر کرتے ہیں، وہاں انجیکشن لگا کر، وہاں بجلی کے کرنٹ لگا کر، ایون دو کہ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے رکھ کر وہ اپنے ان مجرموں کو جن کو سمجھتے ہیں کہ سدھرنے والے نہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کہ ہمارے ہاں جی ہم چارٹر اس کو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے سگنیٹریز ہیں، تو وہ اس کے سگنیٹریز نہیں ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف اپنے معاشرے کو دیکھنا چاہیے، جس میں تباہی بپا ہوتی ہے تو اس کو ختم